وَمَا قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُوٍ مِنْهُ. اور میں تھوڑا عمل جیسے پابندی سے انجام دیا جائے اس کثیر عمل سے بہت بہتر ہے جس سے آدمی اکتا جائے. ایک دن آپ نے بہت زیادہ دعائیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، وظیفے کیے، لیکن اکتا گئے، بس دل بھر گیا، اگلے دن کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. اس سے بہتر تھا کہ تلاوت قرآن کیجیے، چاہے کم ہو لیکن روزانہ ہو. یہ آج کی گفتگو کا گویا ایک طرح سے پہلا فرسٹ بلٹ پوائنٹ ہے. کم عمل لیکن مستقل کیجیے. کسی کی مدد کریں، صدقہ دیجیے، اپنی حیثیت کے مطابق صحیح، لیکن کوشش کیجیے اسے مستقل جاری رکھیں. نماز شب پڑھیے 3 رکعت صحیح، لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھیے. اچھا بھی آپ کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ ایک کم عمل جسے آپ کنٹینیوس کرتے رہیں گے عمل صالح، تو کیا ہوگا؟ یقطع دابرہ، اللہ شیطان کے برے ارادوں کو آپ سے روک لے گا. وہی روزے کا جو مقصد ہے کہ روزہ رکھنے سے شیطان اتنا دور ہو جائے گا جتنا مشرق سے مغرب. تو حضور نے فرمایا کہ روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، صدقہ اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے، والاستغفار یقطع وتینہ، اور ساتھ میں اگر مغفرت بھی طلب کرتے چلے جائیے، سبحان اللہ کیا کہنا، تو یہ شیطان کی شہرگ کو کاٹ دے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو حضور نے گویا یہ ایک مکمل، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹ پیکج. وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ. پھر فرمایا کہ ہر شے کی ایک زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ رکھنا ہے. میڈیکلی بھی سال میں 1 مہینہ ہم کم کھائیں کم پیئیں، معمولاً ایسا ہوتا نہیں ہے، کم کھائیں کم پیئیں، تھوڑا زیادہ ہی کھا لیتے ہیں رمضان میں شاید، لیکن بہرحال بدن کی زکات ہے کہ روزہ رکھا جائے. میڈیکلی بھی اچھا ہے، بدن تھوڑا سا اس کو ریسٹ ملتا ہے، ہیلدی ہو جاتا ہے، اسٹمک کو ریسٹ ملتا ہے. اور معنوی طور پر، اصل تو بات یہاں پر معنوی طور پر ہے کہ نفس پر جب قابو پانے کے لیے اس میں تمرین ہو جاتی ہے تو آگے کے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا یہ صفت حاصل کیسے ہوگی؟ رمضان المبارک میں مجھے اتنی روحانی طاقت آ جائے کہ شیطانی کاموں میں اور مجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جائے. میں ایک بزرگ فقیہ کا جملہ آپ کو سناتا ہوں، بہت حسین ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں کہتے ہیں نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ملفوظ اور دوسری مقبول. غور کیجیے گا، نماز 2 طرح کی ہے، ایک ملفوظ نماز ہے، دوسری مقبول نماز ہے. ملفوظ ہے لفظ سے نکلا ہے ملفوظ، لفظوں میں، یعنی وہ نماز جو لفظوں تک رکی رہے، ایک وہ نماز ہے. جو فقط لفظوں تک نہ رکی رہے بلکہ بارگاہ ایزدی میں مقبول بھی ہو. جس طرح سے نماز کی 2 قسمیں، اس طرح سے روزے کی بھی 2 قسمیں. معلوم کیسے ہوگا کہ ہماری نماز فقط ملفوظ ہے یا مقبول بھی ہے؟ کا قرآن سے پوچھو. سورہ عنکبوت کی مشہور و معروف آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی. کسی آیت یاد نہیں ہے؟ اور اللہ کو یاد رکھنا اس سے بھی بڑی عبادت ہے. اگر اس کا خلاصہ میں کروں، یعنی اگر کوئی فعل حرام سامنے ہو، اللہ کی یاد کی خاطر حرام کو چھوڑ دینا، فرمایا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیسی نماز پڑھتے ہو. نماز اگر فقط ملفوظ ہے تو ہو سکتا ہے کہ مصلی پر اٹھنے کے ساتھ ہی خدا نخواستہ گناہ کی طرف ذہن چلا جائے. اگر ملفوظ فقط نہیں ہے بلکہ مقبول بھی ہے، کیا علامت ہے؟ اگر فجر کی نماز مجھے، سادہ سی بات کر رہا ہوں، فجر کی نماز مجھے کم از کم ظہر تک گناہ سے روک پائے تو انشاءاللہ وہ نماز فقط ملفوظ نہیں بلکہ مقبول بھی ہے انشاءاللہ. اگر آج کا روزہ، آج جو روزہ رکھا آپ نے، انشاءاللہ کل تک کم از کم مجھے گناہوں سے روک پائے آپ کو اور مجھے، تو فقط شام، یعنی فقط یہ شکم کا روزہ نہیں تھا بلکہ پورے وجود کا روزہ تھا. شکم کا روزہ رکھنا، ایک عارف بزرگ سے بات منقول ہے، وہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ آج روزہ آج ختم ہونا، فرض کیجیے کہ آپ سے پوچھا آج کتنے روزے رکھے آپ نے، تو آپ کیا کہیں گے تعجب سے اسے؟ میاں نمازیں تو دن میں زیادہ ہو سکتی ہیں، ایک سے زیادہ، مثلا آپ ظاہر فجر پڑھی آپ نے، ظہر عصر مغرب عشاء نافلہ نمازیں پڑھی ہوں گی انشاءاللہ، تو لیکن یہ کیا سوال ہے کہ روزے کتنے رکھے؟ روزہ تو ایک ہی رکھا آج. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک شکم کا روزہ ہے جو رکھا ہے، جو آسان ترین تھا، یعنی جو ہم مشکل ترین سمجھتے ہیں وہ آسان ترین تھا، وہ رکھا ہے فقط. پھر کہتے تھے کہ بصارت کا بھی روزہ رکھا تھا یا نہیں؟ آئے آئے سبحان اللہ. یعنی ہر وہ منظر جو دیکھنا حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ ہے بصارت کا روزہ، نگاہوں کا. پھر کہتے تھے سماعتوں کا روزہ بھی رکھا تھا یا نہیں؟ فقط ایک روزہ رکھنے سے بات نہیں بنے گی، ایک روزہ رکھنے سے وہ فرض تو ادا ہو جائے گا، آپ کو قضا نہیں کرنی اس کی.
لیکن کتنے ہی روزے دار، امیر المومنین کا کلام، کتنے روزے دار ایسے جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، تو کیوں نہ اپنے روزے کو پورے وجود کا روزہ بنا لیں. پھر پوچھتے تھے وہ اپنے شاگردوں سے، میں آپ سے تو فقط ایک طالب علمانہ طور پر عرض کر رہا ہوں بات کو، پوچھتے تھے کہ سماعتوں کا بھی روزہ رکھا تھا یا نہیں؟ یعنی ہر وہ شے، ہر وہ آواز جو سننا حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا یا نہیں؟ یعنی فقط غنا کی بات نہیں ہے، غنا تو حرام ہے ہی، میوزک، غیبت مثلا نہ سنیے، کم از کم رمضان میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ میں غیبت نہیں سنوں گا. میں انشاءاللہ رمضان میں عادت ہو جائے گی تو باقی مہینوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود توفیق عطا کر لے گا. اس لیے غیبت کرنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے. تو غیبت سننا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن رمضان میں انشاءاللہ کچھ کیجیے. یہ فرسٹ رمضان کی ریزولوشن جو ہے نا، ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے شامل ہونی چاہیے کہ مجھے فقط شکم کا روزہ نہیں رکھنا، مجھے پورے وجود سے روزہ رکھنا ہے. کیونکہ یہ سننے کی جو صلاحیت ہے یہ بھی تو اللہ کی طرف سے دیا گیا رزق ہے نا. یہ اللہ کی طرف سے رزق فقط کھانا پینا تو نہیں ہے. ایک کلپ میں بات کر چکا ہوں پہلے چند دنوں قبل کہ رزق فقط کھانا پینا تو نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت بھی رزق ہے، کانوں سے سننے کی صلاحیت بھی رزق ہے، دماغ سے سوچنے کی، جو ہم دماغ سے سوچتے ہیں وہ بھی رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آپ کے خاندان میں، آپ کے معاشرے میں عزت اور آبرو دی، وہ بھی رزق ہے یا نہیں؟ یہ سب رزق ہے. یہ ساری چیزیں رزق کریم اس وقت تک رہیں گی جب تک یہ سب اللہ کی راہ میں استعمال ہوتی رہے، یا کم از کم اس کی معصیت میں نہ ہو. یعنی وہ سنیے کہ جو اللہ سنوانا چاہتا ہے، وہ دیکھیے جو اللہ دکھلانا چاہتا ہے.